بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خاص چچا ہیں اور ابو طالب نے کتنی قربانیاں دی دین کے لیے، یہ سب کو پتا ہے۔ ہر محاذ پر، ہر موڑ پر، ہر پریشانی پر جب تک زندہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مضبوط دیوار بن کر کے ثابت ہوئے۔ لیکن آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، شرک کو چھوڑ دیجئے، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیجئے۔ چچا نے کہا نہیں، قوم تانا دے گی، قوم کیا کہے گی، اس لیے میں شرک نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر کار شرک پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددنا والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في القرآن المجيد وإنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، معصوم اور عزیز بچوں،
پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اس کے بعد بے شمار بے حد و حساب انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں شرک کے بارے میں خصوصی طور سے کتاب و سنت میں شرک کی مذمت کیا ہے، شرک کی برائی کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں شرک کی مذمت، شرک کی ابتدا کیسے ہوئی اور شرک کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ وہ 3 اہم باتیں ہیں جو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے بتایا تھا کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ شرک اگر آدمی کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ شرک کرنے والا اس کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مذمتیں تھیں جس کو کتاب و سنت کی روشنی میں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مذمتوں کے تعلق سے 2-3 باتیں اور آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ حج آیت نمبر 31 میں ایسے لوگوں کی مثال دیا ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں، ان کے انجام کو بتایا گیا کہ ہر حال میں ان کے لیے تباہی ہی تباہی ہے، کبھی ان کو بلندی نہیں ملے گی، کبھی ان کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ نے مثال دی، دیکھیے، انہ من یشرک باللہ، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فکأنما خر من السماء، اس کی مثال یہ سمجھیے جیسے آسمان کی بلندی سے اسے نیچے پٹخ دیا گیا ہو۔ خر من السماء، آسمان پہ کوئی شخص ہے، وہاں سے اس کو نیچے پٹخا جائے، اب کیا حالت ہوگی اس کی؟ ظاہر سی بات ہے اس کے پرزے پرزے ہو جائیں گے، ریزے ریزے ہو جائیں گے، چیتھڑا چیتھڑا الگ ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے اللہ نے اگلی آیت میں کیا کہا؟ فَتَخْتَفَهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو اچک لیں گے، ایک ایک بوٹی اس کی نوچ لیں گے پرندے۔ أَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا پرندے اگر اس کی بوٹی کو نہیں نوچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو ہوائیں چلتی ہے، یہ ہوائیں اسے اڑا کے کہیں دور جگہ پہ لے جا کے پٹخ دیں گی، ہوائیں اسے اڑا کر کے کہیں اور لے کے چلی جائیں گی، دور جگہ پہ چلی جائیں گی۔ اندازہ کیجئے کیا مطلب ہے اس آیت کا۔ اس آیت کا مطلب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علامہ شوکانی، اسی طرح دوسرے مفسرین بتاتے ہیں کہ شرک کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ مشرک اس کی پہچان یہ ہے، اس کے تعلق سے قرآن کریم نے یہ نظریہ دیا ہے کہ جیسے بہت بلندی پہ ہے توحید والا، عزت پہ ہے توحید والا، جس کے پاس توحید ہے وہ بلندیوں پر ہے، جیسے آسمان کی بلندی پہ کھڑا ہو، اور جیسے ہی وہ شرک کرتا ہے تو گویا اس بلندی سے اسے نیچے دھکا دے دیا گیا، اب وہ ذلیل ہوگا، اب وہ کیچڑ میں جائے گا، اب اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب۔ تو اندازہ لگائیے کہ شرک کتنی قبیح چیز ہے، کتنی مذموم چیز ہے کہ آدمی شرک کر کے کیا کر لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے آپ اندازہ لگا لیجئے، شرک کتنا ہی نیک آدمی ہو، کتنا ہی تقوی والا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں شرک ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار یا قریبی رشتہ داروں کو اس کے منع کر دیا گیا ہے کہ اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں، دعائے استغفار اس کے لیے بند کر دیا گیا۔ قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 113
آپ مطالعہ کریں، پڑھیں۔ قرآن کریم نے بہت صاف انداز سے کہا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا، نبی کے لیے یا نبی کے علاوہ دوسرے بھی ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے بارے میں دعائے استغفار کریں۔ قرآن کریم نے کہا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، بعد اس کے کہ واضح ہو جائے کہ یہ جہنمی ہے، شرک پر ان کی موت ہو گئی ہے، تو اب کتنے بھی قریبی رشتہ دار آپ کے رہے ہیں، اب دعائے مغفرت کا، استغفار کا کہ آپ ان کے لیے کچھ دعائیں کر دیں، شاید دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے معافیوں کو تلافی کر دے، معافی تلافی کر دے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ دروازہ بھی اللہ پیک کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب ابو طالب آپ کے خاص چچا ہیں، اور ابو طالب نے کتنی قربانیاں دی دین کے لیے، یہ سب کو پتہ ہے، ہر محاذ پر، ہر موڑ پر، ہر پریشانی پر جب تک زندہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مضبوط دیوار بن کر کے ثابت ہوئے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچی جب تک آپ کے چچا ابو طالب رہے۔ لیکن آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، شرک کو چھوڑ دیجئے، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیجئے۔ چچا نے کہا نہیں، قوم تانا دے گی، قوم کیا کہے گی، اس لیے میں شرک نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر کار شرک پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جب تک اللہ مجھے منع نہیں کرے گا آپ کے استغفار سے، تب تک میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا اے اللہ میرے چچا نے دین کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اللہ میرے چچا کو بخش دے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 13، اس کا شان نزول یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے استغفار نہیں کر سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے کہ شرک کتنی قبیح چیز ہے، کتنی مذموم چیز ہے کہ آپ کے قریبی سے قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ والد ہے، ماں ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، یہ قریبی رشتہ دار مانے جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے ہیں، یا کریں گے بھی تو ایسے لوگوں کو استغفار کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مذمت کرتے ہوئے جتنے بھی دروازے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیک کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، دیکھیے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اللہ نے صاف کہا واتخذ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ عربی میں دوست کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، صدیق ہے، حمیم ہے، خلیل ہے، یہ سارے الفاظ دوست کے لیے آتے ہیں، لیکن خلیل کہتے ہیں جو جگری دوست ہو۔ اللہ نے جگری دوست ابراہیم کو بنایا، اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا اے ابراہیم میں تمہیں دوبارہ جب لوگ زندہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا، یہ بھی اللہ کا وعدہ تھا۔ اب دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، یلقا ابراہیم و اباہ آزرا، ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد آزر سے ہوگی قیامت کے دن۔ دیکھیں گے آزر شرمندہ ہے، ان کے چہروں سے ندامت ظاہر ہو رہی ہے، کہیں گے اے والد محترم میں نے دنیا میں کہا تھا نا میری بات آپ مان لیجئے، میری باتوں کی اطاعت کر لیجئے، آپ کو کامیابی مل جائے گی، لیکن آپ نے میری باتوں کو نہیں سنا۔ کہا آزر اس وقت کیا کہیں گے؟ اے بیٹے اب لا عصی کا، اب آپ کی باتوں کی نافرمانی نہیں کروں گا، اے بیٹا اب تیری بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دل میں باپ کی شفقت اور محبت جاگے گی، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، اے اللہ ایو اخذن، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہے کہ میرے والد تیری رحمت سے دور ہو رہے ہیں، میرے والد محترم تیری رحمت کو نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کیا کہے گا؟ انی حرمت الجنہ علی المشرکین، ابراہیم تم خلیل ہو، ابراہیم تم سے وعدہ تھا قیامت کے دن تمہیں رسوا کروں گا،
لیکن یہ میرا قانون بھی ہے کہ مشرک کے لیے میں نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، مشرک کے لیے جنت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس رسوائی سے بچانے کے لیے اللہ ان کے والد کی شکل کو چینج کرے گا اور ایک بجو کی شکل، آپ بجو کے الفاظ بعض روایت پہ ہیں کہ خون میں لت پت ایک کیڑا بجو کی شکل کا اللہ ان کے پیر کے پاس دکھائے گا، کہے گا ابراہیم دیکھو، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ شرک کے بعد سارا معاملہ ختم ہے۔ اور یہی ابو طالب، ان کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا احوان یوم القیامہ عذابا ابو طالب وَهُوَ يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغَهُ، میرے چچا ابو طالب کو کل قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا، یعنی جہنم سے آپ نہیں بچا پائے، اللہ نے منع کر دیا، لیکن سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ ان کو 2 جوتیاں جہنم کی پہنائے جائے گی، یغلی منہما دماغہ، ان کے دماغ کھولیں گے اس سے، اور ان کے تصور میں کیا ہوگا کہ سب سے سخت عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، آپ غور کیجئے کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرک کیا اللہ نے بھیجا؟ کیا اللہ کو پسند ہے؟ شرک دنیا میں پھیلا کیسے؟ اس کے پھیلنے کا سبب کیا بنا؟ یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ اہم نقطہ ہے۔ جب تک ہم اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اس پوائنٹ کو نہیں اپنی زندگی میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، تب تک ہم شرک سے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم سورہ نوح آیت نمبر 23 پڑھیے۔ اللہ نے نوح کے قوم کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ نوح کے قوم نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قوم نوح نے جب نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، مجمع عام میں، اکیلے پوری محنت کر ڈالی۔ پوری محنت کے بعد قوم نوح کو کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا اے لوگو، اس شخص کی بات نہیں ماننا، اپنے معبودوں کو جو باطل معبودان تھے ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ 5 ان کے نام تھے۔ کہا ان معبودوں کو مضبوطی سے پکڑو، انہی سے کامیابی ملے گی۔ نوح علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا گیا۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہما صحیح بخاری کی تفسیر کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم نے 5 نام بتائے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام جو قرآن نے بتائے ہمیں، یہ کون ہے؟ قوم صالحین من قوم نوح، اسماء رجال صالحین۔ یہ قوم نوح کے 5 ولی اللہ تھے، 5 نیک بندے تھے، 5 نیک لوگ تھے یہ جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ان نیک لوگوں کا جب انتقال ہوا، فلما ہلاکو، جب یہ 5 لوگ دنیا سے چلے گئے تو اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ شیطان نے القى الشیطان، شیطان نے ان کے جسم میں کیا ڈالا؟ کہا یہ تمہارے نیک لوگ ہیں، ایسا کرو ان کے مجسمے بناؤ، ان کے اسٹیچو بناؤ، ان کی پک اور تصویر تیار کرو اور ان کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد کرو۔ یہ بڑے نیک لوگ تھے، جب ان کو دیکھو گے تو دیکھنے کے بعد اللہ تمہیں یاد آئے گا کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اللہ کے ولی تھے، بڑے نیک تھے، جیسے اللہ کی عبادت انہوں نے کی ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن یہ اسٹیچو بنانے والے جب ختم ہو گئے تو شیطان پھر دوبارہ دوسری نسل کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا؟ کہاں تمہارے اندر اتنی طاقت اور حیثیت ہے؟ کہاں تم اتنے نیک اور پارسا ہو؟ تم انہی لوگوں کے ذریعے سے، انہی کے وسیلے سے مانگو، تب جا کے تمہیں کچھ ملنے والا ہے۔ اور شرک کی ابتدا وہیں سے ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، یہ قرآن و حدیث کی سچائی ہے، جس سچائی کو قرآن نے اور حدیث نے پیش کیا ہے ہمارے لیے کہ جب بھی شرک امت میں داخل ہوا وہ نیک لوگوں میں غلو کر کے، نیک لوگوں کو حد سے زیادہ تجاوز کر کے، نیک لوگوں کو آگے بڑھا کے
جب بھی نیک لوگوں میں ہم نے زیادتی کی، بہت زیادہ غلو کیا، تب شرک کی ابتدا ہوئی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں شرک جو پھیل رہا ہے اس کا واحد سبب یہی ہے کہ آج نیک لوگوں میں غلو کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے سچائی بیان کی کہ شرک کی ابتدا یہاں سے ہوئی، اور آج اور قیامت تک جو امت میں شرک کا چل رہا ہے یا چلتا رہے گا، اس کا سبب بھی آپ دیکھ لیجئے یہی چیز ہے، اور لوگ سمجھنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے۔ خیر، یہ شرک کی ابتدا ہے۔ اب دیکھیے، قوم نوح سے پتا چلا شرک کی ابتدا ہو گئی، اللہ نے توحید بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین توحید کو پسند کرتا ہے، اور جتنے بھی لوگ دنیا میں آج بھی پیدا ہوتے ہیں سب توحید پر پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کی وضاحت اور نبی کی حدیث میں بالکل صاف کلیئر ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او یمشرکانہ۔ اللہ کے نبی نے کہا جتنے بچے دنیا میں ہوتے ہیں، جس گھر میں بھی پیدا ہوں، سب توحید پر پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کے والدین یہودی تو یہودی بنا لیتے ہیں، والدین نصرانی تو نصرانی بنا لیتے ہیں، والدین اگر شرک کرتے ہیں شرک مشرک بنا لیتے ہیں، والدین اگر آگ کے پجاری ہیں تو آگ کے پجاری بنا لیتے ہیں۔ اس روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ والدین مسلمان بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ فطرت پہ پیدا ہی ہوتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہی ہوتا ہے، شرک آگے چل کے وہ ماحول اور معاشرے کو دیکھ کے کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے، شرک قوم نوح کی ابتدا، یہ ابتدا میں نے بتا دی۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری شرک کو لے کر کیا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ شرک کو لے کر ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ آئیے نبیوں کے واقعات قرآن کریم میں اٹھا کر کے دیکھیے۔ نوح علیہ السلام آئے، شرک کی تردید کی، محنت کی، شرک کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو بہت ستایا گیا، آپ کو برا بھلا کیا، آپ نے برداشت کیا۔ حضرت عاد علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ قرآن نے سب کے بارے میں ہمیں بتا رکھا ہے۔ آپ قرآن کریم سورہ شعراء کی آیات پڑھیے، سورہ قصص کی آیات پڑھیے، سورہ ابراہیم کی آیات پڑھیے۔ الگ الگ مختلف جگہوں میں مختلف انداز سے نبیوں نے اپنے طریقے سے شرک کی تردید کی، اور اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا، جب بھی قوم آئی، جب بھی امت آئی، اللہ نے نبی اور رسول کو بھیجا اس قوم کی اصلاح کے لیے، اور سب نے آ کر کے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے، شرک ہے، اس کو چھوڑ دے۔ یہ نبیوں کا مشن تھا۔ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم نے اور حدیث میں آپ کے شرک کی تردید کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے شرک کی تردید بڑے واضح انداز میں بیان کیا، اور اس تردید کے بنیاد پر آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں بھی دی گئی۔ آپ کی 2 بیٹیوں کا طلاق بھی اس بنیاد پر ہوا، آپ کی 2 بیٹیوں کو چھوڑا گیا اس بنیاد پر۔ اسی طریقے سے آپ کو مجنون اور دیوانہ بھی کہا گیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس حالت میں اونٹ کی اوجھڑی بھی آپ کے سر پہ رکھی گئی، آپ نے ساری چیزوں کو برداشت کر لیا، لیکن شرک کی تردید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند نہیں کیا، آپ دیتے رہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تردید کی، کھلا قوم کو بتایا کہ یہ جو شرک تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ میں ہے، ایک مشرک آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کے آپ کو گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے کیا کہا؟ کیا تم ایک شخص کو مارنا چاہتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، کہ یہ صرف اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ رب کو مان لو، شرک کی تردید کر رہے ہیں، رب کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس بات پہ تم ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو؟ اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی تردید میں کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ نے نازل کر دی، خبردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، دیوانہ، پاگل کچھ بھی کہا گیا، آپ نے برداشت کیا، لیکن شرک کی جب بات آئی تو اللہ نے قرآن کریم میں ایک فیصلہ کرنے والی آیت کریمہ
باقاعدہ نازل کر دی، جسے سورہ کافرون کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، ان کافروں سے کہہ دو، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، ان سے کہہ دو صاف طریقے سے کہ ہم نہیں عبادت کرنے والے ہیں اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس چیز کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں کرنے والا ہوں اس چیز کی جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم کرنے والے اس چیز کی جس کی میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ تھا کہ مشرک آئے تھے، کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے ہوتے ہیں، 6 مہینے آپ کی ہم مان لیں گے اور 6 مہینے آپ ہماری مان لیجئے، یعنی شرک کو مان لیجئے، ہمارے ساتھ شرک کیجئے۔ اللہ نے قرآن کریم کی صاف آیت کریمہ نازل کر دی، خبردار کبھی بھی نہیں، شرک سے کوئی مفاہمت نہیں، شرک سے کوئی کمپرومائز نہیں، صاف اعلان ہو گیا کہ یہ شرک تمہارا کبھی مانا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ غور کریں، جب بھی آپ پر آنچ آیا آپ نے برداشت کیا، لیکن جب شرک اور توحید کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کے بدلے میں جو غزوہ مسلمان فتح کر چکے تھے شکست میں تبدیل کر دیا گیا اور 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس شہادت کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ احد کے پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور چڑھنے کے بعد آواز لگاتے ہیں۔ کیا آواز لگاتے ہیں؟ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیا تم میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے؟ کیا تم میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی جواب نہ دیا جائے، کوئی جواب نہ دیا جائے۔ اتنے میں کیا کہا ابو سفیان جو ابھی شرک میں تھے؟ اعلا حبل، حبل زندہ باد، نعرہ لگایا اپنے معبودان باطلہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا، آپ نے کہا میرے صحابہ، میرے بارے میں پوچھا گیا خاموش رہے، ابو بکر صدیق کا کوئی جواب تم نے نہیں دیا، لیکن اللہ کی جب باری آئی تو یہاں خاموشی نہیں ہے، فوراً اللہ اعلی و اجل، کیا جواب دیا گیا کہ تمہارا اولا حبل نہیں، یہ حبل بلند نہیں، اللہ کی ذات عزت اور عظمت والی ہے، اللہ عزت اور عظمت والا ہے۔ پھر ابو سفیان کی طرف سے آواز آئی لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا جیسی طاقت ہے، ہم جب کہیں جاتے ہیں تو عزا کی طاقت کو حاصل کرتے ہیں، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جواب دو لنا مولا ولا مولا لکم، خبردار ہمارے پاس میرا رب ہے، مولا ہے، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جب بھی شرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، آپ نے شرک پر خاموشی اختیار نہیں کی، آپ نے پوری زندگی ایک ایک قدم اٹھا کر کے دیکھیں، آپ نے شرک کی تردید کی ہے، شرک کے خاتمے کے لیے محنت کی ہے، شرک کے خاتمے کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں۔ تب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اکیلے توحید والے بنے بیٹھے رہیں، ہم اکیلے توحید والے ہو جائیں، دنیا کو شرک کے بارے میں نہ بتائیں، شرک کی قباحت اور غلاظت کے بارے میں دنیا کو خبردار نہ کریں؟ کیا صرف یہ عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب سے آپ کو شرک کے بارے میں بتائے؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں، اپنی بہن بیٹیوں میں، اپنی بیوی کے اندر دیکھیں، اگر شرک کی کوئی ذرا سی بھی بات پائی جاتی ہے اس کو ختم کریں، اس پر ناراضگی کا اظہار کریں۔ آپ اندازہ لگائیں اگر آپ کا بچہ آگ میں جل رہا ہے، کیا آپ دیکھ کر کے برداشت کر لیں گے کہ بچہ ہے جل رہا، کوئی بات نہیں، دوا لگا دیں گے، ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیں گے یا اس کا علاج کر لیں گے؟ ہرگز آپ کو دیکھا نہیں جائے گا۔ تو کیا جہنم کی اس آگ میں جب آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان اور قبیلے کے لوگ شرک کی وجہ سے ڈالے جائیں گے تو کیا آپ کو برداشت ہے؟ اگر آپ خاموش ہیں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کے طاقت اور بس میں شرک کیا جا رہا ہے اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راضی ہیں اس بات پر کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا والد جہنم میں یا آگ میں ڈال دیا جائے؟ اندازہ لگائیے، غور کیجئے
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی آپ تردید کریں گے تو آپ پر الزام بھی لگایا جائے گا, آپ کو برا بھلا بھی کہا جائے گا. شرک کی وجہ سے آپ پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آئیں گی اس کی تردید کرنے میں, لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے, آپ کو گھبرانا نہیں ہے. رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بتایا گیا ہے. اللہ نے قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں صاف اعلان فرمایا, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یاد رکھو رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے, رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر واقعی آپ کو اللہ سے ملنا ہے, آخرت کے دن کا ڈر ہے اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کثیر آپ کو کرنا ہے, بہت زیادہ ذکر کرنا ہے. اس لیے رسول اللہ نے شرک کی تردید کی, سارے نبیوں نے شرک کی تردید کی. ہماری زندگی کا بھی یہی مشن ہونا چاہیے. ہم جہاں بھی ہوں, چاہے دکان پہ ہوں, چاہے کسی آفس میں ہوں, چاہے ڈاکٹر ہوں, چاہے سائنسداں ہوں, کسی دنیا کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں, جہاں بھی ہم شرک دیکھیں اچھے انداز میں بتانے کی کوشش کریں, کیونکہ قرآن کریم نے جہاں وضاحت یہ کی ہے کہ شرک بہت خطرناک چیز ہے, وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اگر ہم برائی کو دیکھیں, من رأى منکم منکرن, صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 49, من رأى منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. خبردار تم میں سے کوئی بھی شخص ہو جو کہتا ہے کہ میں نبی پر ایمان لایا, کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے, اس کی ذمہ داری ہے برائی کو دیکھے, چاہے شرک کو دیکھے, کوئی غلاظت کو دیکھے تو خاموش نہیں بیٹھا رہے, بلکہ اپنے ہاتھ سے مٹائے, اپنی زبان سے مٹائے اور اپنے دل میں اس کو برا ماننے کی کوشش کرے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو ہاتھ سے برائی کو ختم کیجئے, شرک کو ختم کیجئے, اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے کم اس کی تردید کیجئے. اور اتنا بھی نہیں آپ کے پاس ہے تو کم سے کم شرک کو شرک تو مانیے, مشرکوں سے اپنے رشتے کاٹیے, مشرکوں سے تھوڑا الگ تھلگ ہوئیے, تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی ہو رہی ہے, اللہ کے لیے دشمنی ہو رہی ہے. جب یہ معیار مقرر کریں گے تب معاشرے میں ہم شرک کی تردید کر سکتے ہیں, ہمارے معاشرے اور سماج سے تب شرک کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور اگر ہم خاموش رہے, ہم نے کچھ نہیں کہا, ہم ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے, یاد رکھیے انجام بڑا خطرناک ہمارا ہو سکتا ہے. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ شرک کی تردید ہم کرتے رہیں. یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. انشاءاللہ آنے والے جمعے کے خطبے میں شرک کی قسمیں ہیں, کچھ بڑی قسمیں ہیں, کچھ چھوٹی قسمیں ہیں, کچھ ایسے شرک ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کچھ ایسے شرک ہیں کہ دھیرے دھیرے ان کو روک نہ لگایا جائے تو انسان بڑے شرک کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ساری وضاحتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں جو بھی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہے, اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو ہمارا آخری وقت ہو ہمارے زبان سے لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو. اے اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن, بہت مشکل ہے, اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اے اللہ سخت گرمی ہو رہی ہے, اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے. اے اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں, پریشانیوں میں مبتلا ہے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو لوگ بستر مرگ پہ ہیں اللہ ان کے لیے آسانی عطا فرما دے. اے اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن, بہت مشکل ہے, اللہ قبر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما. اے اللہ جو لوگ عالم برزخ میں چل رہے ہیں اللہ ان کے خطاؤں, گناہوں, لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور کر دے. اے اللہ میدان محشر کی سختیوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما. اللہ قیامت کے دن ہمارا رزلٹ, ہمارا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله ذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأتم وأكبر قوموا لله